پاکستان میں اگر آج ہم دیکھیں تو ہماری معیشت پر، ہماری سیاست پر اور ہمارے نظام تعلیم پر بھی انہی کا اثر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ وہاں ایجوکیشن کو سیکولر کر دیا گیا ہے، سیکولر ایجوکیشن دی جاتی ہے، یعنی جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج ہمارے ہاں بھی یہ جو ہے نا معاملہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایجوکیشن کو سیکولر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح امریکہ کا ایک ریسرچر ہے ایلن بی ڈاؤنی، یہ گوگل میں بھی کام کر چکا ہے، اس کے علاوہ وہاں کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ایز اے پروفیسر بھی رہا اور بہت سارے اس کے جو ہے وہ کارنامے ہیں۔ اس نے ایک ریسرچ کی اور اس ریسرچ میں اس نے موضوع بنایا کہ کیا وجہ ہے، وہ کون سی وجوہات ہیں جو ہماری جنریشن کو مذہب سے دور کر رہی ہیں۔ تو اس میں اس نے 3 نکات بیان کیے۔ پہلا نقطہ اس نے یہ لکھا جس کو وہ یہ کہتا ہے کہ ریلیجیس اپبرنگنگ یعنی لا مذہب تربیت۔ دوسرا نقطہ وہ بیان کرتا ہے ایجوکیشن، اور تیسرا نقطہ اس نے بیان کیا ہے انٹرنیٹ کا استعمال۔ یہ 3 چیزیں وہ بیان کرتا ہے کہ ہماری نسل کو مذہب سے دور کر رہی ہیں۔ اب بات آئے ایجوکیشن کی، یار ایجوکیشن مذہب سے کیسے دور کر رہی ہے، انٹرنیٹ کا استعمال مذہب سے کیسے دور کر رہا ہے؟ تو پہلا نقطہ جو ہے وہ ہے لا مذہب تربیت، یعنی گھروں میں بچوں کی پہلی تربیت گاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی آغوش ہوتی ہے۔ بچہ اپنی ماں کی گود سے تربیت حاصل کرنا شروع کرتا ہے، گھر کا جیسا ماحول ہوتا ہے۔ ہم نے بھی بچپن گزارا ہے اور آج بھی بچے دنیا میں موجود ہیں، لیکن جب ہم تصور کرتے ہیں کہ جو ہمارا بچپن تھا وہ کیسا دور تھا، اور اس بات سے یقیناً آپ سب اتفاق کریں گے کہ ہمارا جو بچپن گزرا ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خوبصورت اور اچھا اور با ادب اور با کردار بچپن گزرا ہے۔ لیکن آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں جو ہم لوگ 20-25 سال کی عمر تک نہیں جانتے تھے۔ یہ میں گناہوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی گناہوں کے معاملے میں جو ہمارا دور گزرا ہے اس دور میں اتنی معلومات نہیں تھی، کیونکہ گناہ کا حصول مشکل تھا۔ آج ترقی تو ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ کا حصول اتنا آسان کر دیا گیا ہے۔ یہ میرے بھائی بات کر رہے تھے موبائل فون کی کہ اس موبائل فون میں سب کچھ آ گیا ہے۔ بالکل اس کا مطلب پازیٹیو یوز بھی ہے اور نیگیٹیو یوز بھی ہے نا، آپ اس کو اچھا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو برا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لا مذہب تربیت جو ہے یعنی گھروں سے، ہمارے دور میں ہمارے بچپن میں ماں صبح فجر سے پہلے اٹھتی تھی، خود بھی نماز پڑھتی تھی، بچوں کو بھی اٹھا کر نماز پڑھاتی تھی۔ اس کے بعد بچوں کو گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے بٹھایا جاتا تھا، پھر بچے ناشتہ کر کے اسکول جاتے تھے۔ آج نہ ماں اٹھتی ہے نماز کے لیے، نہ قرآن پڑھنے کے لیے، نہ بچوں کو اٹھاتی ہے۔ اور بہت ساری اس پر مثالیں دی جا سکتی ہیں لیکن میں اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ تو وہ تربیت، لا مذہب تربیت چونکہ گھر سے ہی نہیں مل رہی، پھر سونے پر سہاگا یہ کہ گھر سے نکل کر جب بچہ ایجوکیشن کی دنیا میں جاتا ہے، جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو سیکولر ایجوکیشن مل رہی ہے۔ پہلے کے دور میں امریکہ میں بھی بائبل کی تعلیم جو تھی وہ لازمی تھی اسکولوں میں، لیکن بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا اور سیکولر ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا۔ ہمارے ہاں بھی ایجوکیشن سسٹم میں قرآن کی تعلیم لازمی تھی، لیکن آج اسے آہستہ آہستہ کر کے جو ہے ہمارے نصاب سے نکالا جا رہا ہے۔ مذہب سے ایجوکیشن کو دور کیا جا رہا ہے، الگ کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک تو پہلے ہی بچہ گھر سے ہی لا مذہب تربیت حاصل کرتا ہے، پھر جب وہ اسکول میں یا تعلیمی اداروں میں جاتا ہے تو وہاں کا ماحول اور وہاں کا سیکولر ایجوکیشن سسٹم اس کو دین سے مزید دور کر دیتا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر انٹرنیٹ کا استعمال، تو یہی ڈاؤنی اپنی ریسرچ میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جو لوگ ہفتے میں 2 گھنٹے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان کا مذہب سے تعلق 18% کمزور ہو جاتا ہے، اور جو لوگ ہفتے میں 7 گھنٹے انٹرنیٹ، ہفتے کی بات ہو رہی ہے روزانہ کی نہیں، ہفتے میں 7 گھنٹے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان کا تعلق مذہب سے 42% جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو میں بات کروں کہ روزانہ ہی 7 گھنٹے انٹرنیٹ یوز کیا جاتا ہے، تو پھر ہمارا مذہب سے تعلق کتنا کمزور ہوتا جا رہا ہوگا، کیونکہ یہاں جو انٹرنیٹ کا یوز ہمارے ہاں جو اب انہوں نے تو ایک مشن لیا ہے ہمارے یوسف بھائی نے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے ذریعے بچوں کو تعلیم اور تربیت اور آگے جو ہے وہ روزگار کے مواقع فراہم کریں گے، لیکن ہمارے گھروں میں جو انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا ہے وہ ان کاموں کے لیے تھوڑی ہو رہا ہے۔ ہمارے گھروں میں بچے ڈرامے دیکھنے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے، کارٹونز دیکھنے کے لیے، اب تو کارٹونز میں بھی ایسی فحاشی اور عریانی آ گئی ہے کہ علمان والحفیظ۔
تو ہمارے ہاں تو 7 گھنٹے ڈیلی کا جو ہے نا وہ انٹرنیٹ یوز کیا جاتا ہے، تو سوچیں کہ ہمارا تعلق مذہب سے کس قدر کمزور ہو چکا ہوگا۔ تو بہرحال ساری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ تعلیم، تربیت اور ایجوکیشن یہ سب اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ مذہب کا تعلق مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جس ترقی کی آج ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس ترقی کی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کو وہ ترقی والا دماغ دینے والی ذات تو رب کائنات کی ہے۔ اللہ ہی نے اسے اتنی صلاحیت دی کہ آج وہ جو ہے وہ پتھروں کے دور سے نکل کر آج وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک پہنچ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اسے یہ صلاحیت دی ہے، تو اس رب کائنات سے اپنا تعلق کمزور نہ ہونے دیں۔ گھروں میں بھی اپنے بچوں کو جو ہے وہ مذہبی تربیت دیں، مذہبی ماحول دیں، بالخصوص جو ہمارے اسکول کے مالکان ہیں، اور یہاں چونکہ یوسف بھائی نے یہ پروگرام رکھا ہے تو میں ان سے یہ امید بھی رکھتا ہوں اور یہ گزارش بھی کروں گا کہ یہ اپنے ادارے میں بھی جو ہے وہ مذہبی تعلیم لازمی بچوں کو دیں، تاکہ ان کی اخلاق اور ان کے کردار جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو سکیں۔ چونکہ ایک دن سب نے مر کر رب کے حضور پیش ہونا ہے، تو وہاں جو ہے جو کام آنا ہے وہ آخرت کے جو اعمال ہیں، جو نیکیاں ہیں ہماری، اسی نے ہمارے کام آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج چونکہ نئے سال کا پہلا دن ہے، اور یاد رکھیں کہ قومیں جو ہے وہ مضبوط لیڈرشپ اور ایمان سے جو ہے وہ ترقی پذیر ہوتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مضبوط قیادت نے ہمیں یہ پیارا وطن عطا کیا ہے، تو آج اس پہلے دن کے موقع پر نئے سال کے ہم یہ عزم بھی کریں، یہ عہد بھی کریں کہ ہم بانی پاکستان کے سنہری اصولوں پر چلتے ہوئے اور اس ملک پاکستان کو انشاءاللہ ایک خوبصورت اور سنہری وطن بنائیں گے، اور انشاءاللہ ہم زندگی بھر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کی کوششیں بھی جاری رکھیں گے۔ کیونکہ آخری بات صرف یہ ہے کہ وہ جو میں نے کہا کہ آج سے 100 سال پہلے نہ اتنی مسجدیں تھیں، نہ اتنے مدارس تھے، نہ اتنے اسکولنگ سسٹم تھے، نہ اتنی جدید ایجوکیشن تھی، لیکن اس دور میں ایمان بھی مضبوط تھا، مذہب سے تعلق بھی مضبوط تھا، شرم و حیا بھی زیادہ تھی۔ آج مسجدیں بھی زیادہ ہیں، مدرسے بھی زیادہ ہیں، اسکول بھی زیادہ ہیں، ایجوکیشن بھی جدید ہے، لیکن ایمان بھی کمزور ہے، مذہب سے تعلق بھی کمزور ہے، حیا بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، ادب بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، لحاظ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دور اسلامی نظام حکومت کے قریب تھا، تو اس دور میں ایمان بھی مضبوط تھا، مذہب سے تعلق بھی مضبوط تھا، اور لوگوں میں شرم و حیا اور ادب بھی تھی۔ اور آج جیسے جیسے ہم اسلامی نظام حکومت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہمارا ایمان، مذہب سے تعلق بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے، شرم و حیا بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سید بلال حسین شاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں۔